لاڈو اپنا سامان باندھتی ہے اور گرمیوں کی چھٹیاں ہو چکی تھیں اور لاڈو اپنی ماں کے گھر جانے کو تیار ہو جاتی ہے۔ ارے چلو بیٹا، ہم چلیں آپ کی نانی کے گھر اور رات بھی ہونے والی ہے۔ لاڈو اپنا سفر شروع کرتی ہے۔ ارے چھوٹو، آپ نے نانو کے یہاں جا کر کوئی بھی شرارت نہیں کرنی۔ ایسے ہی پھر ماں بیٹا نانو کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ نانو نے سوادشٹ حلوہ بنایا تھا جو دونوں ماں بیٹے خوب مزے لے کر کھاتے ہیں۔ ارے ماں جی، آپ نے حلوہ بہت اچھا بنایا ہے۔ ارے بیٹی لاڈو، آپ بچپن میں جب چھوٹی تھی تو ایسے ہی حلوہ کھایا کرتی تھی۔ ارے ماں جی، آپ کے ہاتھ کا حلوہ کھا کر مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا، وہ کیا دن تھے۔ ایسے ہی لاڈو کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ارے بیٹا، ٹھیک کہہ رہی ہو۔ جنگل میں ایک سوچنا دینے والا پکشی آتا ہے۔ سنو 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 پکشیوں، کل ڈھیر ساری بارش ہونے والی ہے۔ جنگل میں اپنے گھر لکڑیوں سے مضبوط کر لو۔ سنو سنو پکشیوں۔ ایسے ہی وہ پکشی سنکیت دے جاتا ہے کہ بارش کا موسم ہے۔ کوا اور کوی بھی اپنے گھر تھے۔ ارے ارے کوے جی، دیکھو نا، بارش کا سنکیت آ گیا ہے۔ آپ جاؤ اور اپنی چھت کو مضبوط کر لو، نہیں تو اس بارش بھی ہماری چھت اڑ جائے گی۔ اچھا اچھا رسیلی، میں ابھی جاتا ہوں۔ ایسے ہی کالو لکڑیاں جمع کرنے کے لیے جنگل کی طرف جاتا ہے۔ اور باپ رے، میں کہاں سے لکڑیاں لاؤں؟ ایسے ہی کوا سوچتا ہے تو چڑیا کے گھر کے اوپر بیٹھ جاتا ہے۔ اور چڑیا تو گھر پر نہیں ہے، ایسا کرتا ہوں کہ اس کی ہی چھت کی لکڑیاں اتار کر لے جاتا ہوں، میرے سے تو نہیں۔ پھر کالو لاڈو کی چھت کی لکڑیاں اتار لیتا ہے اور گھر لے آتا ہے۔ اور میرا سندر پتی لکڑیاں تو اتنی جلدی لے آئے۔ ہاں ہاں رسیلی، تمہارا پتی اتنا بھی کام چور نہیں ہے کہ جتنا کہ تم سمجھتی ہو، میں بھی بہت ہی زیادہ محنتی ہوں۔ ایسے ہی کالو کوا کہتا ہے اور کالو کوا لکڑیاں لاڈو کی چرا کر لے آیا تھا۔ ارے ماں، شاید بارش کا سنکیت ہے، ہمارے جنگل کی طرف سے آ رہا ہے، بادل ہمارے جنگل کی طرف گئے ہیں۔ ارے ہاں ہاں بیٹی۔ ایسے ہی رات ہو جاتی ہے۔ چھوٹو اپنی نانی کے پاس اور مما چڑیا اپنے گھونسلے میں سو جاتی ہے۔ ارے نانی نانی، مجھے ایک کہانی سنائے نا۔ ارے بیٹا چھوٹو، ہمیشہ لاڈو نے میرا کہا مانا ہے، کوئی بھی مشکل ہوئی تو لاڈو نے میری مدد کی ہے۔ ارے نانو نانو، میری ماما اتنی اچھی تھی۔ ارے ہاں چھوٹو، آپ کی ماما بہت دلیر اور بہادر چڑیا تھی، اور مجھے کوئی بھی مشکل ہوتی تو تمہاری ماں مجھے تسلی دیتی اور وہ کام خود کر لیتی جس کام کی مجھ میں ہمت نہ ہوتی۔ ایسے نانو چڑیا باتیں کرتی ہے۔ اگلے دن لاڈو اپنے جنگل واپس جانے کے لیے تیار ہو کر چلی جاتی ہے اور مٹھو کے پاس بیٹھتی ہے۔ ارے رانو، تمہاری تو چھت ہی نہیں ہے، تم نے اپنی چھت مرمت نہیں کی ہے، تمہارے گھر کی چھت تو پتہ نہیں کدھر چلی گئی، کوئی چرا کر لے گیا ہے۔ ایسے ہی مٹھو طوطا کہتا ہے۔ لاڈو سن کر بہت حیران ہوتی ہے۔ ارے طوطے بھائی، میں نے تو کچھ دن پہلے ہی اپنی چھت مرمت کی ہے۔ لاڈو اڑتی اڑتی تیزی سے اپنے گھر کی طرف جاتی ہے اور وہ جا کر وہی دیکھتی ہے کہ اس کے گھر کے اوپر چھت نہیں ہوتی۔ لاڈو بہت پریشان ہوتی ہے۔ ارے بیٹا، ہماری چھت کوئی چرا کر لے گیا ہے، مجھے یقین ہے، میں ابھی دیکھتی ہوں۔ سب سے پہلے لاڈو رنگیلے پکشی کے گھر جاتی ہے۔ ارے یہ تو میری چھت نہیں۔ پھر وہ بلبل کے گھر جاتی ہے اور آخر میں لاڈو اڑتی اڑتی کالو کوا کے گھر جاتی ہے جو پاس میں ہی تھے۔ ارے رسیلی بہن کوے بھائی، آپ کو نہیں پتا میری چھت کہاں گئی؟ ارے نہیں نہیں چڑیا، ہمیں تو نہیں پتا ہے۔
پھر لاڈو کی نظر رسیلی اور کوے کی چھت کے اوپر پڑتی ہے۔ وہ اپنی لکڑیاں پہچان لیتی ہے۔ ارے ارے رسیلی، یہ تو میری لکڑیاں ہیں جو میرے چھت کے اوپر تھی۔ ارے ارے چپ کر چھوٹی چڑیا، تمہاری کہاں سے لکڑیاں آئی؟ یہ میں نے خود لکڑیاں لے کے آیا ہوں، یہ لکڑیاں میری ہیں، تمہاری نہیں ہیں۔ کالو ایسا کہتا ہے پر لاڈو رونے لگتی ہے۔ ارے کالو کوے، تم تو جھوٹے ہو، تم تو چور ہو، تم اتنے نالائق ہو کہ ہر ایک کے کھانا اور ہر ایک کی چوری کرتے ہو۔ کالو کوا اور رسیلی اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں اور اپنا دروازہ بند کر لیتے ہیں، اور لاڈو چڑیا وہیں بارش میں تھی۔ ارے میرا بیٹا اکیلا ہے، مجھے جانا پڑے گا جلدی جلدی اس کے پاس۔ ارے دیکھو نا بیچاری لاڈو کی لکڑیاں کالو کوا لے گیا ہے۔ پھر لاڈو تیزی سے اڑتی اس تیز بارش میں آتی ہے۔ ارے بیٹا کہاں ہو آپ؟ بیٹا چھوٹو کہاں گئے ہو آپ؟ ارے پتہ نہیں میرا معصوم بچہ کہاں چلا گیا۔ ایسے ہی پھر لاڈو کا بیٹا اپنی ماں کو آواز لگاتا ہے، مما مما ادھر آئیں، میں اس پیڑ کے کھوکھل میں ہوں۔ لاڈو اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے اور حیران ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا کتنا سمجھدار اور بہادر ہے۔ جو اس کی نانی نے اس کی ماں کی باتیں بتائی تھی وہی چھوٹے کے ذہن میں بیٹھ گئی تھی۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ہمیں ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے مشکلات کا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا۔